الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم قولهم يوزن. قال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، فأما القاسط وهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج الحمدللہ اس محفل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مبارک کتاب کی آخری حدیث تلاوت کی گئی ہے. ماشاءاللہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب کے آخر میں جو روایت پیش کی ہے اس میں ایک عقیدے کا بیان بھی ہے اور ایک عمل کا بیان بھی ہے. امام بخاری یہ بحث کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن میرے اور آپ کے اعمال تولے جائیں گے. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اس پر ایمان لانا فرض ہے کہ قیامت کے دن میزان ہوگا، قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. قرآن مجید کی آیت لا کر امام بخاری بتا رہے ہیں کہ فرض ہے اس عقیدے کا رکھنا کہ قیامت کے دن اعمال کا تول لگے گا. اور ایک عمل بتا رہے ہیں کہ تم اب کون کون سی وہ چیزیں ہیں جس سے آپ اپنے تول کو بھاری کر سکتے ہو، بتا رہے ہیں. اس کے لیے ایک عمل بھی ہمیں دے دیا کہ دیکھو یہ عمل کرو گے تو ہمارا تول بھاری ہو جائے گا. تول تو لگنا ہے، اس سے تمہاری جان چھوٹنے والی نہیں. اور ایک نصیحت بھی کر رہے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی: حاسبوا قبل ان تحاسبوا. اے لوگوں، اللہ کے حساب لینے سے پہلے اپنا حساب خود کر لو. آج خود دیکھ لو کہ اپنا حساب کتاب لگا لو کہ قیامت کے دن میرا کیا ہونے والا ہے، مرنے کے بعد میرا کیا ہونے والا ہے. حساب کتاب ہر انسان اپنا خود لگا سکتا ہے. حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں چند منٹ میں بالغ ہونے سے لے کر آج تک ذرا دیر کے لیے تصور کرے، اس کے سامنے اس کی حقیقت آ جائے گی کہ اس کے نیکیوں کا پڑھنا بھاری ہوگا یا برائیوں کا پڑھنا بھاری ہوگا. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب الوحی سے شروع کیا ہے اور کتاب التوحید پر ختم کیا ہے.
انما الاعمال بالنیات کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث لائے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویح کی حدیث پر مکمل کیا. اس میں دو بڑے اہم اشارے کر دیے جس کو میرے مرشد شاہ کی مقصد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عمر کی پہلی حدیث لا کر امام بخاری نے بتایا ہے کہ عمر وہ شخصیت ہے جن کو سب سے پہلے عالم اسلام میں امیر المؤمنین کہا گیا ہے اور 22.5 لاکھ مربع میل پر جن کی حکومت تھی وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کر رہے ہیں. اور ابو ہریرہ جو مدرسے کے طالب علم تھے، صفہ کے طالب علم تھے، وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کر رہے ہیں. علم حدیث وہ ہے جس کی خدمت بادشاہوں نے بھی کی ہے، درویشوں نے بھی کی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، دونوں روایت کرنے والے ہیں. اور پھر ہاتھوں میں وہ شخصیت ہے جو حفاظت قرآن کے امیر ہیں. آپ نے مشورہ دیا جب مسلمہ کذاب کے خلاف ایک دن میں 600 قاری قرآن شہید ہوئے ایک دن میں. انہوں نے کہا ابو بکر، اے صدیق، اے خلیفۃ رسول اللہ، اگر یوں ہی یہ قاری اور حافظ دنیا سے جاتے رہے اس قرآن کا کیا ہوگا؟ اس کو کتابی شکل دے سکتے. چلا امام بخاری نے خود قصہ ذکر کیا. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو مقرر کر دیا گیا، قرآن مجید کو جمع کیا گیا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ عجیب شرط لگئی، عجیب بات ہے. دنیا میں کوئی بھی کسی نے کچھ چیز جمع ہونے کہا بھی یا تو جو کچھ جمع کر دے وہ اپنی یادداشت سے لکھ دیتا ہے اور ہم مبدل لو جی فلاں صاحب نے اپنی یادداشت لکھ دی، تاریخ کا حصہ بنا دیا. یہاں ایسا نہیں ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلی شرط یہ لگائی کہ وہ آیت، وہ سورت لکھی ہونی چاہیے کسی جگہ پر، زبانی یاد نہیں، زبانی تو سینکڑوں حافظ، لکھی ہونی چاہیے. نمبر 2، ایک نہیں 2 جگہ لکھی ہونی چاہیے. اعلان ہو گیا، سب کچھ لاہا کا مسجد نبی میں لے آؤ، جس کے بعد کچھ لکھا ہے. کسی نے چمڑے پر لکھا، چمڑے آ گئے. لکڑیوں پر لکھا، لکڑیاں آ گئی. اونٹ کی دستیوں کے اوپر لکھا، وہ آ گئے. ڈھیر لگ گیا. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہا گیا اب آپ چھانٹی کرو ان کو اور دیکھو کہاں 2 جگہ پر لکھی ہو، اس کو آپ اکٹھے کرتے چلے جاؤ. فرماتے تھے اگر مجھے حکم ہوتا احد پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو میرے لیے آسان تھا، لیکن یہ کام میرے لیے مشکل تھا. اس شان سے جمع ہوا. 2 کم از کم 2 جگہ لکھا ہو. زبانی تو یاد تھا، سب آپ نے قرآن سے قاری قرآن، نہیں زبانی نہیں چاہیے، لکھا ہونا چاہیے تاکہ آنے والا کوئی اعتراض نہ کرے جی اپنی طرف سے لکھ دیا. جو رسول اللہ نے لکھوایا ہے وہ چاہیے. ایک جگہ نہیں لکھا ہوتا تھا. کبھی کسی چیز پر جو مستاثر ہوتی اسی پر لکھ دیتے جو چیز ہوتی، اور لوگ لے جاتے پھر ان سے آگے لکھ لیتے. ایک آیت رہ گئی، لقد جاءکم رسول من انفسکم والی آیت، سورۃ توبہ کی آخری آیت رہ گئی. ایک جگہ لکھی ہے، دوسری جگہ نہیں مل رہی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس زید بن ثابت آئے. ہم نے بہت تلاش کیا ہے، ہر ایک کو یاد ہے آیت، اور ایک جگہ لکھی ہے دوسری جگہ لکھی نہیں ہے. انہوں نے کہا کس کے پاس لکھی ہے؟ کہا فلاں صحابی کے پاس. کہا کہ کام ہو گیا، یہ تو وہی صحابی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا اس ایک کی گواہی 2 کے برابر ہے. تو کہ واقعہ پیش آیا تھا کہ پیغمبر السلام نے گھوڑا خریدا. ایک آدمی سے کہا چل گھر جا کر میں تجھے پیسے دیتا ہوں. اس کو ادھار کی بے نہیں کہتے. آدمی کہے آؤ بھائی ٹھیک ہے ابھی میں پیسے دیتا ہوں، اس کو ادھار کی بے نہیں کہلاتے. یاد رکھو یہ نقد ہی ہوتی ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ بھی پیسے تھوڑی دیر کے بعد دے دیتے بھی چلو بھائی میرے پیسے وہاں رکھے جیب میں نہیں ہے، جاؤ بینک سے میں تجھے لے دیتا ہوں، کارڈ سے نکال دیتا ہوں. نے فرمایا کہ میں گھر سے پیسے دے دوں گا. ٹھیک ہے. وہ گھوڑا پیچھے لے کے آ رہا ہے. اب راستے میں وہ گاؤں والا تھا. لوگوں نے کہا یہ گھوڑا لے کے جا رہا ہے. لوگوں نے بھاؤ لگانے شروع کر دے، اتنے کے بیچ رہا ہے، اتنے کا بیچ رہا ہے. اس کی وہ بےایمان ہو گئے.
کیونکہ وہاں مشکل معاشرہ تھا، ہر قسم کے لوگ رہتے تھے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی اگر دینا ہے تو ابھی پیسے دے ورنہ میں آگے بیچ رہا ہوں. نے کہا تیرا میرا سودا آگے کیسے بیچتا ہے؟ انہوں نے کہا کیا دلیل ہے، کیا گواہ ہے کہ میں نے بیچا ہے؟ اب یہ انصاری صحابی گزر رہے تھے، کھڑے ہو گئے. ان کا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے رسول اللہ کو بیچا ہے. تو خیر وہ دب گیا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے چلو لے چلو مجھے پیسے دے دو. آپ نے انصاری سے پوچھا کہ تو نے کیسے گواہی دے دی، تو سودے وقت نہیں تھا. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آسمان سے آئی خبریں ہمیں دیتے، ہم یقین کر لیتے ہیں. یہ تو دنیا کا معمولی سا معاملہ ہے. فرمایا آج سے صحابی کی ایک کی گواہی دو کے برابر. تو پہلی روایت جو امام بخاری لائے ہیں وہ اس شخصیت سے لائے ہیں جو وحی مطلوع قرآن مجید کی حفاظت کے امیر ہیں، اور آخری روایت ابو ہریرہ سے لائے ہیں جو وحی غیر مطلوع یعنی حدیث کی حفاظت کے امیر ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ روایات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں. 5374 حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی. انما الاعمال بالنیات کی پہلی حدیث لائے اور آخر میں وزن اعمال کی روایت لائے. اس میں جوڑ رکھ دیا کہ تم جتنے بھی عمل کرو گے اس کا وزن تمہاری نیت پر لگے گا. تمہاری نیت کیا تھی، عمل کس لیے کیا تم نے. آج ہم سب کر رہے ہیں ماشاءاللہ، بڑی بڑی نیکیاں ہو رہی ہیں لیکن نیت صحیح نہیں ہے. غیر اللہ کے لیے ہو رہا ہے سارا کچھ. غیر اللہ خوش ہو جائے، غیر اللہ خوش ہو جائے. یہاں تک لکھا ہے، علماء بیٹھے ہیں، مفتیان بھی بیٹھے ہیں، ایک آدھ کے امام صاحب رکوع میں ہوں اور اس کو پیچھے سے اندازہ ہو جائے کہ کمیٹی کے جو صدر صاحب ہیں وہ رکعت میں شامل ہونے والے ہیں. مثال ہے ویسے صدر صاحب ناراض نہ ہوئے کوئی بھی. اس وقت ہم بھی مسجد میں ہے تو کمیٹی کا صدر ہمارا بھی صدر ہے. ویسے ایک مثال دے رہا ہوں. چلو پیر صاحب آ رہے ہیں جی، اندازہ ہو گیا کہ پیر صاحب وہ رکوع میں، اب وہ رکوع اپنا لمبا کر رہا ہے تاکہ پیر صاحب شامل ہو جائیں. اس نیت کی وجہ سے نماز خراب ہو گئی. اور اگر ویسے ہی رکوع لمبا کر رہا ہے کہ اگر کچھ لوگ وضو میں تھے کہ وہ شامل ہو جائے، کسی خاص اس کا نہیں ہے، پھر اس کی گنجائش. یہ مسئلہ ہے، بڑا باریک سا مسئلہ ہے. امام بخاری انما الاعمال بالنیات کی حدیث لائے کہ لوگوں اگر قیامت کے دن اپنے اعمال کا وزن چاہتے ہو، اپنی نیتیں درست کرو، اپنے عمل کے ساتھ مولا کو شامل کرو، پھر دیکھو تمہارے عمل کا وزن کتنا ہوتا ہے. یہ بتاؤ چھوٹی سی چیز ہو اور اس کے ساتھ مولا لگا ہو. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے وزن اعمال والے جو اعمال ہیں ان میں ایک عمل صدقہ کرنا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی ایک کھجور محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیتا ہے اللہ کے راستے میں. حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں اللہ فرماتے ہیں میں اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہوں اس کھجور کو اور اس کو یوں پالتا ہوں جس طرح تم گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو. جب وہ پہاڑ جتنی بڑی ہو جاتی ہے تو تمہارے نام عمل میں درج کر دیتا ہوں. کل نام اعمال میں وہ چھوٹی سی کھجور پہاڑ جتنی ہو. وہ کیا تھا؟ اس کھجور کے ساتھ مولا تھا. کیا تھا؟ چنانچہ حدیث بطاقہ بڑی مشہور حدیث ہے، ترمذی شریف حدیث بطاقہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک آدمی کی 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے اور اس کے گناہوں کا پردہ نیچے جھکا ہوا ہوگا برائیوں کا، نیکیوں کے پردے میں کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ فرمائیں گے دیکھو کوئی نیکی ہے، وہ تھیلا الٹا کریں گے، جھاڑیں گے تو ایک چھوٹی سی پرچی نکلے گی، ایک چھوٹی سی نیکی اس پر لکھی ہے.
اللہ فرمائیں گے بھائی اس کو تم نیکیوں کے پڑھنے میں رکھو، یہاں تو انصاف ہوگا، یہ نہیں کہ پرچی دے کر ہم پہلے سے فیصلہ کر دیں، جو ہی وہ پرچی رکھی جائے گی نیکیوں کا پڑھنا نیچے ہو جائے گا، 99 دفتر گناہوں کے اوپر ہو جائیں گے، اس کے جنتی ہونے کا اعلان ہوگا، وہ کہے گا اللہ یہ کون سی میری نیکی یہ وزن نکلا، کا اخلاص سے کسی وقت تو نے ہمارا نام لیا تھا، کلمہ پڑھا تھا، یہ وہ ہے، اور میرے نام کے برابر کس کا وزن ہو سکتا ہے؟ کلمہ پڑھا ہے، یہ کلمہ ایمان والا کلمہ نہیں ہے، کیونکہ ایمان نہیں تولے گا، اس لیے کہ تول کے لیے اس کی ضد ہونی چاہیے، نیکی مال پر برائی تو ایمان وال پر کفر، تو کفر تو الحمدللہ ہے ہی نہیں، تو پھر تول کا تو مسئلہ ایمان نہیں تولے گا، یہ نیکی یہ جو کلمہ ہوگا یہ اخلاص سے اس نے اندر دل کی گہرائیوں سے کبھی پڑھا ہوگا، اس کو یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے کسی وقت، یہ حدیث شریف میں آتا ہے زندگی میں ایک بار سن لو، بار بار نہیں، ایک بار آدمی مولا کو یاد کرتا ہے، محبت سے اس کا دل بھر جاتا ہے، ففاضت عینا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو ڈھلک جاتے ہیں، پر میں اس کو عرش کا سایہ ملے گا جب کسی شے کا سایہ نہیں ہوگا، بار بار نہیں ہے، ایک بار بھی زندگی میں ایسی کیفیت طاری ہو جائے، عرش کا سایہ ملے گا جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ امام بخاری فرماتے ہیں دیکھو نیتیں صحیح کرو، اپنے عمل کو کرنے سے پہلے سوچو میں کیوں کر رہا ہوں سب، پھر یہ نہ سوچو عمل چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کی قیمت لگے گی، تمہاری نیکیوں کا پلڑا جھکا دے گا، اور اگر نیت صحیح نہیں ہے، حدیث آتی ہے شہادت پانے کے باوجود بھی قیمت نہیں چاہے اس شہید کی، کیونکہ غیر اللہ کے نے مرا تھا، سخاوت مال خرچ کیا کروڑوں روپے، قیمت نہیں کیونکہ غیر اللہ کے خرچ کیا، کہ یوں کہا جائے کہ بہت بڑا سخی آدمی، علم سیکھا قرآن سیکھا اس لیے واہ واہ ہو جائے، کوئی وزن نہیں، کوئی قیمت نہیں، لیکن اگر مولا کے لیے ہے تو چھوٹے سے کام کے وزن ہے، کیونکہ ساتھ مولا اٹیچ ہو گیا نا، جب اللہ ساتھ لگ جائیں گے تو وزن کیسے نہیں بڑھ جائے گا، مجھے بتاؤ بھائی، ہلکی چیز کے ساتھ وزنی چیز اگر ڈال دی جائے تو وزن کیوں نہیں ہو جائے گا، اور اللہ کے نام سے بڑا تو کس شے کا وزن ہی نہیں ہے، یہ جو آ رہا ہے یہاں پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ کا نام ہے، اللہ اکبر اللہ کا نام ہے، الحمدللہ اللہ کا نام ہے، اللہ اکبر اللہ کا نام ہے، لا الہ الا اللہ کا نام ہے، فرمایا یملأ المیزان یملأ المیزان یملأ المیزان، یہ کلمے میزان بھر دیں گے بھر دیں گے بھر دیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا نام ہے، اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور تو پہاڑ پر گرے ہو، پہاڑ پھٹ جائے تو کیسے وزن نہیں ہوگا اس کا، یملأ المیزان، میزان بھر دے گا، یہ کلمہ چھوٹا سا کلمہ میزان بھر دے گا، عجیب ہے، اتنا وزن ہوگا اس کا، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وزن اعمال آخر میں لائے کہ آخر میں یہ کام ہونے والا ہے دوستوں، عقیدے کا مسئلہ ہے کہ عقیدہ ہے، لہذا وہ لوگ جس کا انکار کرتے کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے ترازو لگانے کی، اللہ کو علم تو ہے، خود فیصلہ کر دے گا، اللہ فرمایا نہیں، اظہار حجت ہوگا، اظہار عدل ہوگا، اظہار عدل ہوگا، اظہار حجت ہوگا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے اللہ تعالیٰ دیکھو بھائی کچھ ہوا نہ کیا، فیصلہ کر دیجیے جنت میں جاؤ یہ جہنم میں جاؤ، ایسی کا بھیج دیا، کوئی اللہ پر اعتراض نہ کر سکے۔ اللہ فرماتے ہم نے کسی بستی پر عذاب نازل نہیں کیا جب تک اپنے پیغمبر کو نہیں بھیجا یا نائب پیغمبر کو نہیں بھیجا جس نے ہمارا پیغام دیا، جب انہوں نے انکار کیا تو ان پر عذاب آیا، کوئی یہ نہ کہے اللہ نے ہمیں ویسے مار دی۔ نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ الْيَوْمَ، عقیدہ آ گیا کہ ہم انصاف کے تول لگائیں گے، قیامت کے دن ترازو لگے گا، اس ترازو پر آدم السلام کو بلایا جائے گا، جبریل السلام کو بلایا جائے گا، اسرائیل السلام کو، 3 شخصیات کھڑی ہوں گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کے لیے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی کیا مال کا وزن کم ہو جائے گا، نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، پریشان ہوگا، وسلم کو دیکھے گا، آپ ایک چھوٹی سی پرچی دیں گے تاکہ اس کو اس کے میزان میں ڈالو، وہ نیکیاں جھک جائیں گی، اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ یہ جو تو مجھ پر درود بھیجا تھا یہ تیرے لیے آج میں نے پیش کر دیا۔
اس نے وزن بڑھا دیا. لیکن یہ 3 پیش ہوں گے. باپ آدم کیوں؟ کہ تیری اولاد کا مقدمہ ہے، چل پیش ہو. باپ آدم اس لیے پیش ہوں گے کہ تیری اولاد کا مسئلہ ہے، وہ مقدمہ آ جا. اسرائیل پیش ہوں گے کیونکہ روحیں تم نے نکالی تھی اور برزخ میں پہنچائی تھی، تم بھی آ جا. جس طرح جب مقدمہ پیش ہوتا ہے تو اس کے اندر پولیس کو بھی بلایا جاتا ہے، جو پکڑ کر مجرم کو لائی تھی، آ جاؤ بھائی تم. جب اسلام کیوں پیش ہوں گے؟ کیونکہ وہی لائے تھے جس کے نیکی اور بدی کے راستے بتائے گئے کہ یہ بدی ہے یہ نیکی ہے. وہ وہی الہی لائے، قرآن نازل ہوا، تورات انجیل نازل ہوئی، وہ اس لے کر آئے تھے جس کی وجہ سے امت کے اوپر اور لوگوں کے اوپر نیکی کرنا فرض ہو گیا، برائی سے بچنا فرض ہو گیا. وہ سامنے آ گئی، ان کو لایا جائے گا آؤ جبرائیل تو بھی آ، کیونکہ تو وہی لے کے آیا. اس کے بعد ہی ان پر ایمان اور اعمال واجب ہوئے. اب تول لگ جائے گا. انبیاء السلام کا تول نہیں ہوگا، ان کے اعمال کا تول نہیں ہوگا، فرشتوں کے اعمال کا تول نہیں ہوگا. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے جب میزان کو دیکھیں گے، اللہ نے چھپائی ہوئی ہے، اس وقت ظاہر کرے گا، تو فرشتے دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے کہ ایک ایک پردے میں 7 زمینیں 7 آسمان آ سکتے ہیں. من تزن یا الہی، آپ کس کا وزن کریں گے؟ فرمایا من شئت من خلقی، اپنی مخلوق میں سے میں جس کا چاہے وزن کروں. سجدے میں گر پڑیں گے. ما عبدنا کا حق عبادت کا، اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، پہلے سے اللہ کے سامنے لیٹ جائیں گے اور سجدے میں گر پڑیں گے، ہم تیری بات کا حق ادا نہیں کر سکے. آج اگر ہمارے اعمال کا تول لگ گیا تو پتہ نہیں ہمارا بھی کیا بنے گا. حالانکہ فرشتے وہ ہیں کہ جب سے اللہ نے پیدا کیا ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، ایک لمحے کے لیے. بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ معراج پر گئے، کسی کو رکوع میں دیکھا، فرمایا جب سے پیدا ہوا جبریل نے فرمایا یہ رکوع میں ہے، ایک سجدے میں دیکھا. جبریل نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے پیدا اللہ نے کیا یہ سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے، پھر بھی کہیں گے ما عبدنا کا حق عبادت کا، اللہ ہم تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکے. 70,000 اس امت کے وہ انسان ہوں گے جن کے اعمال کا تول نہیں ہوگا. ہم نے اعلان فرمایا، اوقاشت ابن محصن کھڑے ہو گئے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان میں سے کر دے. فرمایا تو ہو گیا. ایسے تقسیم ہوتی تھی، ہو ایسی ثقافتیں، آخرت کی ثقافتیں جس کا تصور بھی نہیں ہے. ہمیں کہا تو ہو گیا، تو ہو گیا. کوئی ایسا مسئلہ ہوتا اور آپ فرما دیتے، فرمایا ہو گیا، چلو بھائی تو ہو گیا. ام حرام بنت ملحان نے کہا، جب نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ قسطنطنیہ کے جہاد پر جا رہے، میں نے ان کو کشتی پر دیکھا، ان کی مغفرت ہو گئی، کہا دعا کی ان میں سے ہو جاؤ کہ تو ہو گئی. سبحان اللہ. چنانچہ وہ انہیں میں گئی اور شہید بھی ہو گئی. 70,000 انسان ہیں، ان کے اعمال کا تول نہیں ہوگا، سیدھے جنت. ہوا کی طرح، جس طرح ہوا چلتی ہے یا جس طرح بجلی، اس طرح وہ چلے جائیں گے تو سرات سے گزر کر. اس کافر کا تول نہیں ہوگا سوائے کفر کے کچھ نہیں. کبھی نہیں کی زندگی میں اس کافر نے، ہمیشہ کفر کا سیدھا جہنم میں بھیجیں گے. اب انسان اور جنات میں سے وہ لوگ رہ جائیں گے، اور کافر بھی وہ جس نے کچھ نیکی کی ہے، اور ایمان والوں میں سے وہ جن نے کچھ نیکیاں کی کچھ گناہ کیے. اب تو لگے لاؤ اس کی نیکیاں دائیں پڑھنے میں ڈالو، برائیاں بائیں پڑھنے میں ڈالو. دایاں جھک گیا جنت ہے، بایاں جھک گیا جہنم ہے، برابر رہ گیا آراف کے اوپر چڑھا دو اس کو. اور جو کافر ہوگا اس کی نیکیاں تولی جائیں گی، لیکن جب کفر رکھا جائے گا تو کفر کا پڑنا بھاری ہوگا، اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا. کافر سارے جہنم میں جائیں گے، کوئی پہلے چلے جائیں گے، کوئی بعد میں چلے جائیں گے. اب یہ ایمان والے بھی جہنم میں چلے جائیں گے. فریق فی الجنہ فریق فی السعیر، بس ختم. اور 50,000 سال کا دن ہوگا جس میں تفتیشیں ہوتی رہیں گی
حضرت فرماتے مولانا ادریس سرکاندی رحمۃ اللہ علیہ 50 تفتیشی سینٹر ہوں گے، ایک ایک تفتیشی سینٹر پر انسانوں کو ہزار ہزار سال کھڑا کر کے تفتیش کی جائے گی، اور جب تفتیشات مکمل ہو جائیں گی تو عصر سے مغرب کے درمیان ساروں کا حساب ہو جائے گا، اور فریق فی الجنہ فریق فی السعیر، واللہ سریع الحساب، ایک دم میں تب اب سفارشیں شروع ہوں گی، سلم فرمائیں گے اللہ کے نبی کچھ جہنم میں چلے گئے ایمان والے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں یہ سزا کے لیے نہیں جائیں گے، سن لو الحبیب والو، تم حبیب لوگ، ماشاءاللہ فرماتے ہیں تعذیب کے لیے نہیں ہوں گے، تہذیب کے لیے ہوں گے، پاک صاف ہو کے چونکہ دنیا سے نہیں گئے تو ہورن کی میں جفا پائی ہے، کیوں بھائی ہورن جفا پان واسطے صاف ستھرا ہو کے جانا چاہیے، کیوں بھائی؟ تو مسجد ہے یہ حوریں حاصل کرنے کا سبب ہے، بغیر وضو کے داخل ہو سکتے ہو؟ میں دسو الحبیب مسجد بغیر وضو کے آ سکتے ہو؟ کیا نجاست ہو مسجد میں گھس سکتے ہو؟ حیض والی عورت نفاس والی گھس سکتی؟ یہ تو جنت کے ٹکڑے ہیں، ابھی جنت بھی نہیں بنے، تو جنت میں گندگی کے ساتھ کیسے جائے گا؟ پہلے جہنم میں دھلائی ہوگی، دھلائی۔ یہ پہلے زمانے میں دھوتا تو ڈرائی کلین والے آ گئے، پہلے زمانے میں اگر آپ نے دھوبیوں کو کپڑے دھوتے دیکھا ہو کہ وہ ایسے اٹھا کر کپڑے کو ٹاک کر پتھر کے اوپر مارتے تھے اور کپڑا چیختا تھا کہ اندر میں گندا نہیں ہونا، میرے معاف کر دے۔ فرمایا تہذیب ہوگی کیونکہ دنیا سے پاک صاف ہو کر نہیں گئے، کیونکہ تجھے مجھے حکم تھا اپنے دل کو پاک رکھتا، اپنی روح کو پاک رکھتا، اپنے نفس کو پاک رکھتا، ان کو پاک کر کے خدا کے ہاں پیش ہوتا۔ اللہ فرماتے چلو بھائی دروازہ کھلا ہے، بھیجو ان کو جنت میں، یہ فوراً ہی جنت میں جانے کے مستحق ہیں، حوروں سے لپٹنے چپٹنے کے مستحق ہیں، لیکن جہنم میں جائیں گے تہذیب کے لیے۔ پھر سفارشیں ہوں گی، پیغمبر اسلام سفارش کریں گے، انبیاء اسلام سفارش کریں گے، اور علماء سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، حافظ سفارش کریں گے، قاری سفارش کریں گے، سفارش کر کر کے جہنم سے ان کو نکالتے جاتے رہیں گے، یہاں تک کہ آخر میں ایسا وقت آئے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے قلب میں جوں کے برابر بھی ایمان چمکتا نظر آتا ہے اس کو تو لے آ، جس کے قلب میں گندوں کے برابر ایمان اس کو لے آ، جس کے قلب میں رائی کے برابر ایمان اس کو لے آ، سرسوں کے دانے کے برابر اس کی ایمان لے آ، ذرے کے برابر بھی اگر چمک ہے اس کے قلب میں، ذرہ وہ ہوتا ہے جو سورج نکلا ہو اور کھڑکی کے اندر ہمیں جو کچھ نظر آتا ہے اس کھڑکی کے اندر دھوپ میں اٹھتے ہوئے اس کو ذرہ کہا جاتا ہے، اتنا بھی اگر چمک کسی کے قلب میں ہے تو اس کو لے آ۔ پیغمبر سلام پوری جہنم میں سے ایسے لوگوں کو نکال کر لے آئیں گے، کہیں گے اللہ اب تو کوئی نرا اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اللہ فرمائیں گے اب وہ ان کو نکالوں گا جن کا ایمان کا مجھے پتا ہے، اپنی رحمت کا ہاتھ ڈالیں گے، بے شمار مخلوق کو نکال کر جنت میں بھیج۔ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اپنے ایمان کی قدر کرو میں دوستو، ہم نے آج اپنا ایمان سڑک کے اوپر رکھا ہوا ہے، جو چاہے اس کو اٹھا کے لے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شبہات پھیلانے والے بدماش ایمان کے خلاف نیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں، بڑے بڑے جغادری میں اور آپ ان کی باتیں سن رہے ہیں، کیوں سنتے ہو تم؟ یوسوس فی صدور الناس، دل میں وسوسے ڈالتے من الجنۃ والناس، وہ انسان بھی ہے جنات بھی، ہمارے ایمان کو چراتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، کتنی کچھ معرفت رکھتے ہیں، اللہ کے ہاتھ اس ایمان کی بھی قدر ہے۔ حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں کہ جو ایسی جگہوں پر دنیا کے اندر رہتے ہیں جہاں کبھی ان تک کسی نے بات نہیں پہنچائی، اللہ رسول کا تعارف نہیں کرایا، ان کو دعوت نہیں پہنچی، کسی وجہ سے وہ جزیروں میں رہنے والے، جنگلوں میں رہنے والے، صحراؤں میں رہنے والے، لیکن دل کے اندر صرف ایک بات ہے کہ اس کائنات کا کوئی بڑا ہے، جس نے یہ کائنات میں کوئی بڑا ہے، لیکن اس بڑے کا نام کیا ہے، اس کے حقوق کیا ہے، کسی کو پوجا نہیں ہے، کسی سورج کا عبادت نہیں کی، چاند کی نہیں کی، کسی قبر کی نہیں کی، کسی درخت کی نہیں کی، دل کے نہا خانے میں صرف اتنی بات ہے کہ کوئی ہے، اللہ نے ان کی بھی قیمت لگا دی۔
میں اور آپ تو اللہ کا شکر ہے، لیکن پھر اس ایمان کو خراب کرنے پر لگے. ٹھیک ہے، چھوٹی کو مولانا صاحب فلان نے بات کی اس کے بارے میں، تو یہ تو بڑا دل میں وسوسے آ رہے ہیں، عجیب طرح ایمان ہے. چھوٹی سی بات کے اوپر ہل گیا. میرے شیخ فرماتے ہیں اگر کسی کی بات سن کر تیرے ایمان ڈاما ڈول ہو جائے تو اپنے ایمان کی خیر منا، اور کبھی اس کی جڑ مضبوط نہیں ہے. ورنہ مومن تو وہ ہے کہ چمن کا رنگ تو نے سراسر خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلی. پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، پوری دنیا کچھ نہ کچھ ساری دنیا دلائل کے ڈھیر لگا دے، مومن کا نہیں بس ہمیں اللہ رسول کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، جاؤ ہم تمہارے سننے والے نہیں. ہاں ہم چھوٹے چھوٹے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء سے رابطہ نہیں رکھتے. جو غادری جو بیٹھے ہیں، مداری بیٹھے ہیں نیٹ کے اوپر، ان سے رابطے کرتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں. علامہ گوگل صاحب ہے، ایک علامہ یہو صاحب ہے، علامہ یوٹیوب تو مونس ہے، وہ کیا کہلائے گی، فیس بک کا یہ بھی مونس ہے. اور اس کے بیٹھے تو ہم نے فیس بک کے اوپر یہ دیکھا، ہم نے یوٹیوب پر یہ دیکھا، آباء و اجداد سے ایک عمل تم کرتے آتے ہو، آباء و اجداد سے. میرے پاس سے کہا جی فلاں چیز جی وہ ٹھیک نہیں ہے. میں کہ تیرا ابا کی میں نماز پڑھتا سی، وہ تو جی میں پڑھتا سی، جی میں سارے پڑھتے تھے. میں کہ تو ابا نو الو دا پٹھا کہیں گا یا اس بندے نو کہے گا جڑا تیری نماز خراب کر رہے ہیں. جی بات تو ٹھیک ہے، میں اپنے باپ کو کیوں برا کہوں؟ میں کیوں کہوں کہ میرے باپ کی نماز نہیں؟ اس لیے میرے دوست، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اعمال کے وزن کو بتاتے کہ وزن کیسے بنانا ہے، کیسے اعمال کا وزن. حدیث شریف میں آتا ہے اخلاق کا سب سے زیادہ وزن ہوگا میزان کا، اخلاق کا. آج اخلاق ہم میں نہیں ہے. دیکھ جس کے دل میں دیکھو بغض اور کینہ بھرا ہوا ہے، اندر ذرا ہم جان کے تھوڑا سا اچھے اچھوں کے دل میں کندر کینہ اور اپنوں کے بارے میں بھرا ہوا، غیروں کے بارے میں. عجیب بات ہے. اخلاق اس کا نام نہیں ہے. لو جی فلانا آیا تھا یار تو اس کو اکرام نہیں کر رہا ہے، میں گیا تو وہ ساڈا کڑا کرتا ہے جو تو کریے، اس کا نام اخلاق ہے. اخلاق اس کا نام ہے آسن من اساء الیک، اس پر احسان کر جو تجھ سے برائی کرتا ہے، اس کا نام اخلاق ہے. یہودیوں نے کیا کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی زندگی میں نہیں، یہاں تک کہ زہر دیا، اسی زہر میں پیغمبر سلام کا انتقال ہوا ہے. اس لیے میرے شیخ حضرت میرے استاد حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی فرمایا کرتے تھے کہ آپ کی جو موت تھی وہ بھی موت شہادت تھی، لیکن وہی یہودی آیا کرتے تھے، آپ ان کا اکرام کرتے، چادر تک بچھا دیتے کہ بیٹھ جاؤ اس کے اوپر. فرمایا اخلاق کا بہت وزن ہوگا، صدقے کا وزن ہوگا، تسبیحات کا وزن ہوگا. امام بخاری تسبیح لا رہے ہیں، تسبیح کی حدیث لا رہے ہیں کہ اس کا بہت وزن ہوگا. اور امام بخاری فرماتے ہیں ورنہ اعمال بنی آدم و قولم یوزن، بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے. اس میں امام بخاری نے دو باتوں پر اشارہ کیا ہے. ایک اس بات کی طرف کہ اعمال اور اقوال کی شکلیں بنا دی جائیں گی، اچھے عمل کی اچھی شکل، برے عمل کی بری شکل، اور ان شکلوں کو تولا جائے گا. چنانچہ یہ کوئی مستبد نہیں. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سینہ مبارک چاک کیا گیا معراج سے پہلے، تو آپ کے سینے میں ایمان اور حکمت بھرنے کے لیے جو لائی گئی تھی وہ سونے کے تخت میں تھی. اس ایمان و حکمت کی شکل تھی جو آپ کے سینے مبارک میں رکھ کر اس کو سیا گیا. فرمایا ایمان حکمت ایمانوی چیز ہے، لیکن اس کی شکل تھی جس شکل میں آپ کے سینے میں بھرا گیا. لہذا اعمال کا آراز جو ہے اس کی شکل دینا اور اس کی شکل بنانا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں. نماز کی شکل، روزے کی شکل، اس طرح برائیوں کی شکل ہے. قولہم باتیں بھی تولی جائیں گی. اس میں امام بخاری فرماتے ہیں میں اور آپ جو تلاوت کرتے ہیں ایک مسئلے پر اشارہ کر رہے ہیں جو قرآن مجید سے تعلق رکھتا ہے کہ اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے، لیکن میرے اور آپ کی جو تلاوت ہے یہ مخلوق ہے، میرے اور آپ کا پڑھنا ہے، لہذا وہ تولی جائے گی. کیونکہ اقوال تولے جائیں گے، تلاوت بھی تولی جائے گی.
امام بخاری مسئلے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو تم ہر وقت زبان چلاتے رہتے ہو، خیال کرو یہ باتیں بھی تولی جائیں گی، یہ بھی تولی جائیں گی۔ یہ زبان اس لیے نہیں دی ہے کہ اس کو گند میں استعمال کرو، یہ زبان تو اپنی یاد کے لیے دی تھی، قرآن کے لیے دی تھی۔ میں غور کیا کرتا ہوں، اکثر میں نے کئی جگہ بیان کیا، حضرات علماء موجود ہیں میری تائید کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے لیے جو طریقہ استعمال کیا ہے اور فرشتوں کو اس کا پابند کیا کہ بندے کی جان پاؤں کی طرف سے نکالنا، کیوں؟ تاکہ زبان آخر تک ہماری یاد میں مشہور رہے، ورنہ اوپر سے نکال دیتے، یہاں سے نکال دیتے تو ٹانگے مارتا نا، تو ٹانگے مارنے کا تو کوئی اجر نہیں، تاکہ نہیں سب کہ جان نکل رہی، تلقین کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، گناہگار ہے، بدکار ہے، بہت کچھ ہے، لیکن لا الہ الا اللہ منہ سے نکل گیا اور فرمایا من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جنت میں زبان تو اس لیے دی ہے، اس لیے دی ہے جس کے لیے مہر آپ کر رہے ہیں۔ امام بخاری اشارہ کیا، دیکھو تمہاری باتیں تولی جائیں گی، شکلیں ہوں گی، اچھی باتوں کی اچھی شکلیں، بری باتوں کی بری شکلیں، کیونکہ آگے جو حدیث آ رہی ہے وہ بھی زبان سے تعلق رکھتی ہے کہ تم پڑھو گے وہ تولی جائے گی، وہ کل میں تولے جائیں گے، لہذا بولنے میں احتیاط کرو۔ اس لیے کہ روایت میں آتا ہے ابو ذر غفاری کو رسول فرمایا طول السمت اور اچھی اخلاق اختیار کر، قیامت کے دن تیرے میزان کا سب سے زیادہ وزن ہو جائے۔ طول السمت یعنی بلا وجہ مت بولو، بری باتیں نہ بولو، اس لیے نہیں دی تو اپنے یاد کے لیے دی، اپنے نام کے لیے دی، اس لیے نہیں دی۔ اور میں تو کہتا ہوں جیسی زبان ہمارے پاس ہے کائنات میں کسی کے پاس نہیں، اس لیے کہ یہ وہ زبان ہے جس سے وحی الہی کی تلاوت ہو جاتی ہے، فرشتوں کے پاس بھی نہیں۔ حضرت نانوتوی رحم اللہ فرماتے تھے کہ فرشتوں کے پاس اگر ایسی زبان ہوتی کہ وہ قرآن کی تلاوت کر سکتے تو میرا آپ کا سننے کے لیے آسمانوں سے نازل نہ ہوتے، لیکن چونکہ قرآن مجید پڑھنے پر وہ قادر نہیں ہے اس لیے وہ سننے کے لیے میرے آپ کے پاس آتے۔ تو جبریل صلی السلام کو اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ وحی الہی کا تحمل بھی کر لیتا ہے اور اس کو پڑھتا بھی ہے اور نبیوں کے پاس لے کر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے دور بھی انہوں نے کیے ہیں، لیکن باقی فرشتے وہ یہ نہیں کر سکتے، ان کو یہ صلاحیت نہیں دی۔ یہ صلاحیت اس حضرت انسان میں ہے جو گندگی کا پتلا ہے، لیکن اس میں کتنی اچھی چیزیں رکھ دی کہ اس سینے میں قرآن جمع بھی ہو جاتا ہے، حدیث جمع بھی ہو جاتی ہے اور زبان سے پڑھی بھی جاتی ہے۔ فرمایا تمہاری باتیں بھی تولی جائیں گی۔ یہ امام بخاری کا بھی یہی نظریہ ہے اور یہ عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ اعمال اور اقوال کی شکلیں بنا دی جائیں گی، وہ تولی جائیں گی۔ قال مجاہد القسطاس العدل بالرومی، امام بخاری کی عادت ہے کہ موضوع سے متعلق وہ قرآن کی آیت ہے اس کی تفسیر کر دیتے تو وزن بالقسطاس المستقیم قرآن میں آیا ہے تو قسطاس مستقیم میں قسطاس کی تفسیر کر کے قسطاس کا معنی عدل اور انصاف ہے رومی زبان میں، یعنی یہ قسطاس کے لفظ رومی زبان کا لفظ ہے جو قرآن نے استعمال کیا ہے۔ قرآن میں دوسری زبانوں کی الفاظ ہیں، ابراہیم، اسماعیل، جبرائیل، یوسف، یہ سارے نام عربی نام نہیں ہیں، یہ عبرانی اور سریانی نام ہے، قرآن مجید نے ان کو استعمال کیا ہے۔ لہذا قرآن مجید نے وہ ہر زبان کے وہ الفاظ جو زبانیں کی ایسی زبانیں جو متمدن زبانیں تھی ان کے خوبصورت الفاظ کو قرآن نے استعمال کیا ہے۔ لہذا 127 الفاظ علامہ سیوطی نے الاتقان کے اندر لکھے ہیں، ان میں قسطاس بھی ہے۔ اس کے بعد القسط مصدر المقسط، قسط کے بعد کی تفسیر کر رہے ہیں، قسط اور قسط، قسط ظلم کرنا اور قسط انصاف کرنا، قسط سے مقصد بنا ہے، مقصد کے معنی عدل کرنے والے، اور قاسط قسط سے قاسط، اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، قاسطون ظالمون۔ یہ عربی کی فصاحت ہے کہ عربی کے الفاظ میں زیر و زبر کے فرق سے معنی کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں، اس لیے حضرت نے فرمایا، شیخ زکریا رحمہ اللہ نے لکھا اور بعد میں میں نے کسی دوسری جگہ پر مطالعے میں امام شافعی کا یہی قول پڑھا۔ امام شافعی فرماتے ہیں عربی زبان پر سوائے نبی کی ذات کے کوئی مکمل دسترس حاصل کر ہی نہیں سکتا، نبی حاصل کرتا ہے، نبی کے پاس دسترس ہے۔ کیوں؟ اس لیے جو ذات کی زبان ہے، جو غیر محدود شانوں کا مالک ہے، تو زبان میں بھی وہ چیز ہے، اور میں اور آپ سارے اصل کے اعتبار سے عربی بولنے والے ہیں،
یہ باقی زبانیں تو ویسے دی ہیں گپ شپ لگانے کے لیے، اس لیے قبر میں عربی میں سوال ہوگا، نہ ملتانی میں ہوگا، نہ سلطانی میں ہوگا، نہ پنجابی میں ہوگا، نہ پشتو میں ہوگا، عربی میں ہوگا۔ من ربک، اور عربی بولیں گے، ہماری فطرت میں عربی ہے، یہ عجیب بات ہے، یعنی ہماری فطرت میں عربی رکھی ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ جنت میں جانا ہے نا، اپنا گھر وہ ہے، کوئی آدمی کسی اصلی آباء و اجداد کہیں سے آئے ہوں، مثلا پٹھان علاقے سے آئے ہوں، پشتو بولتے، یہاں آ کر پشتو نہیں بولتے، یہاں سرائکی بولنے لگ جائیں، تو لیکن اصل زبان تو وہی ہے نا، جب لوٹ کے واپس جائیں گے تو وہاں ان کو پشتو ہی بولنی پڑے گی نا، یہ تو نہیں چلے گی۔ اللہ نے فرمایا جنت سے بابا آدم جنت میں سے، تم جنت سے یہاں آئے ہو، جنت کی زبان عربی ہے، لہٰذا دنیا میں یہ دوسری زبانیں تم بول رہے ہو، لیکن جب تم واپسی کا سفر شروع ہوگا تو اصلی زبان میں ہی ساری گپ شپ چلے گی۔ اور ایک عجیب بات سنو، عربی زبان وہ زبان ہے جس میں دنیاوی گپ شپ پر بھی اجر ملتا ہے۔ مثلا کہتا ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، آئی لو یو، کوئی اجر نہیں، انی احبک عربی سے کہے گا تو اس پر اجر ملتا ہے۔ سن لو، کیا دنیاوی گپ ہے، اپنی بیوی سے گپ شپ لگا رہا ہے، بیوی سے تو گپ شپ لگاتی نہیں، لوگ بجتے رہے، دوسرے لوگ کان لگی بیٹھے تھے تو یوں یوں کر کے ایسے سے کرتے، دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ کال کتنے لگی ہے۔ اس لیے قرآن نے بھی عجیب کا بما یصنعون، بما یصنعون یعنی آنکھوں کے جھکانے کا حکم دینے کے بعد کہا اللہ جانتے ہیں ان کی سنت گری، کیونکہ اس کے چہرے کے زاویے بتاتے ہیں کہاں پہنچا ہوا ہے۔ یصنعون کا یا بلون کا عجیب بات ہے۔ اس کے بعد امام بخاری حدیث احمد بن اشکاب، امام بخاری کا مصر میں آخری استاد ہے، آخری استاد سے آخری حدیث امام بخاری نے حدیث پڑھی اور کچھ مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد محمد بن فضیل، عمارت القعقاع، ابی زرع البجلی، جریر بن عبداللہ البجلی کے پوتے ہیں، مشہور صحابی کے پوتے ابو زرع البجلی۔ جریر بن عبداللہ بجلی وہ ہے جو 40 دن پہلے مسلمان ہوئے تو وسلم کی دنیا سے جانے سے، اور اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے، حضرت عمر نے فرمایا اے جریر تو اتنا خوبصورت ہے کہ ہمیں یوسف السلام کے حسن کے بارے میں تو پتہ چلا ہے، لیکن ہم نے وہ سنا ہے، اگر دیکھا ہے تو تیرا تو اتنا حسین و جمیل ہے، جریر بن عبداللہ البجلی۔ اور فرماتے ہیں پیغمبر السلام جب مجھے دیکھتے تھے مسکراتے تھے، اور آپ نے فرمایا جریر تو جس کو بھی ملے اس کو نصیحت کرنا، کیونکہ خوبصورت آدمی جب نصیحت کرے تو دو فائدے ہوتے ہیں، ایک دیکھن دا مزہ تو ایک سنن دا مزہ۔ محدثین نے لکھا ہے بھائی، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، دیکھنے کا اپنا مزہ، سننے کا اپنا مزہ۔ پرواز بیٹھ کر میرے ہاتھ پہ شرط پر تو ہر ایک کو نصیحت کرے گا، جو ملتا اس کو کوئی نہ کوئی نصیحت کیا کرتا۔ ان کے یہ پوتے ابو زرع البجلی، ان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ مولویوں کے بادشاہ ہیں، یا ابو ہریرہ مدرسوں کے صفہ کے مدرسے میں مقیم طالب علموں کے سردار، کیونکہ ان کے آنے کے بعد 400 طالب علم صفہ میں جمع ہو گئے، جن کے مکہ مدینہ والے جن کی خدمت کرتے تھے، اور وہ رسول اللہ سے صفہ کی جھونپڑی کے نیچے پڑا کرتے تھے۔ یہ ابو ہریرہ ان کے سردار ہیں، فرماتے ہیں میں ہر وقت صلح کو چمٹا رہتا، اور میں اپنا پیٹ کیسے بھرتا، رسول اللہ کی زیارت سے پیٹ بھرا کے۔ محدثین نے لکھا ہے، شیب بطنی کا معنی لکھا ہے کہ وسلم کو جب میں دیکھتا تو میری بھوک پیاس ختم ہو جاتی، اور میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت ان کے پاس رہتا، لہذا میں نے جو چیزیں یاد کر لی دوسرے وہ یاد نہ کر سکے، صرف وہ کام کاج میں چلے جاتے تھے، اور میں بھوکا پیاسا وہاں پڑا رہتا تھا۔ یہ ہے علم دین سیکھنے کی شان، کہ پڑھنے والوں کو ہم وقت اس کام میں لگنا پڑتا ہے، اور ان کی شان دیکھ کر جاہل یہ سمجھتے ہیں، اور یہ بڑے بڑے جغادر یہ سمجھتے ہیں، یہ باطل والے یہ سمجھتے ہیں، یا تم جاہل اغنیا من التعفف، وہ کہتے ہو یہ امیر بڑے مالدار لوگ ہیں، پتہ نہیں کتوں پیسہ آ ہے،
اس وقت قرآن کہہ رہا ہے کہ چونکہ وہ جو صفا کے اندر بھر بھر بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن یاد کر رہے ہیں، حدیثیں یاد کر رہے ہیں، فقر و فاقہ ہے، لیکن اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کو علم دین کہیں جانے نہیں دیتا، کمانے نہیں دیتا، جاہل سمجھتا ہے کہ یہ غنی ہے، ان کو مال کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ یہ مانگتے پھرتے، اگر غریب ہوتے اللہ فرماتے ہیں تو فرمایا تعرفہم بسیماہم، لیکن میرے محبوب تو جب ان کے چہرے دیکھتا تو پہچان جاتا ہے کہ یہ فاقے سے ہیں، آپ پہچانتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے مجھے شدید بھوک لگی تھی، کئی دفعہ بے ہوش ہوئے بھوک سے، تو ایک صحابی گزرے، میں نے مسئلہ پوچھا، میں نے مسئلہ اس لیے نہیں پوچھا تھا کہ مجھے مسئلہ پتا تھا، اس لیے پوچھا تھا شاید وہ میری حالت کا اندازہ لگا کر کچھ کھانے کا انتظام کر دے۔ مسئلہ بتا کے چلے گئے، دوسرے آئے، تیسرے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے مسئلہ پوچھا، اللہ کے نبی مسئلہ، اب ہنسنے لگے، ابو ہریرہ تجھے بھوک لگی ہے؟ تعرفہم بسیماہم، جی حضرت مجھے بہت بھوک لگی۔ اچھا آجا، بٹھا لیا، تھوڑی دیر میں ایک صاحب دودھ کا پیالہ لے آئے کہ حضرت یہ آپ نوش فرمائیں، آپ کے لیے پیالہ ہے۔ ارے فرمایا ابو ہریرہ جلدی کر، تو صفا کی جھونپڑی میں اور بھی تو کچھ قوم بیٹھی ہو، سب کو بلا لا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک پیالہ اگر وسلم پی لیتے، کچھ میں پی لیتا تو چلو کچھ آسرا ہو جاتا، پوری قوم آ جائے گی ہمارے، میرے لیے میرا کیا بنے گا؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دے گی سب کو پلا، کیونکہ جو ساقی ہوتا ہے وہ آخر میں پیتا ہے، آخر میں پیتا ہے، اس لیے یہ آداب کے خلاف ہے کہ میزبان تو پہلے آدھا ڈھڑ بھر لے تو پھر کہنا ہاں جی بس خدمت، اب خدمت کر رہا ہے، یہ آداب کے خلاف ہے، پہلے مہمان کو کھلایا، بعد جو بچ جائے، کبھی کبھی بہت بھی بچ جاتا ہے، پھاڑیاں و گپھے بھی ہوتے ہیں، جو آخر میں رہتا ہے تو بہت کچھ بھی بچ جاتا ہے، کبھی نہیں بھی بچتا۔ فرمایا بلا لا، فرمایا پلاؤ، اب ایک صحابی، دوسرے نے، تیسرے نے، اب صفہ میں تو بہت بڑی تعداد تھی، آخر میں بچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انگلی سے اس کی ملائی کر کے وہ نیچے جو پیندے میں دودھ تھا اس کے اندر سالی مائی کر ابو ہریرہ پیا، اور بھی فرماتے میرا یہاں تک بھر گیا اور ابھی دودھ اس میں تھا، کہا کہ پیٹ بھر کے کہا جی حضرت نہیں بس صدر، اللہ مجھے دے دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں پی لیا۔ سبحان اللہ۔ طالب علموں کی عظمت دیکھیں، رسول اللہ نے پہلے طلبہ کو پلایا، آخر میں استاد جی نے پیا، یہ ہے اللہ، یہ وہ ابو ہریرہ ہے۔ فرماتے ہیں قال صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان للرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں، کلمہ سے کلام مراد، دو کلام ایسے بہت محبوب ہے، کس کو؟ رحمان کو۔ لفظ رحمان استعمال کیا ہے کیونکہ رحمان کامل الرحمہ، اتنی بڑی رحمت کہ کائنات کے ذرے ذرے پر حاوی ہے، اپنوں پر بھی ہے، غیروں پر بھی ہے، فرمایا وہ رحمان ان کلموں کو محبوب رکھتا ہے، پڑھنے والے کو چھوٹے سے عمل کے اوپر بے شمار اجر دیتا ہے، شان رحمت کی وجہ سے۔ خفیفتان علی اللسان، پڑھنے میں بہت آسان ہے، لیکن ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری ہوں گے۔ یہ مطلب ثابت ہو گیا کہ تول لگے گا، جس تول کے اندر یہ کلمے تولے جائیں گے اور ان کا بہت زیادہ وزن ہوگا۔ حدیث میں آتا پورا کلمہ ہی پورے میزان کو بھر دے گا۔ اور میں آج کل بہت آسان مثال ہے، یہ دیکھو یہ بلب چل رہے ہیں، ان بلبوں کا وجود اکٹھا کرو تو 2-4 فٹ نکلے گا، اور جگہ کتنی ہے جس کے اندر ان کی روشنی ہے۔ اللہ ان کلمات کی جب اندر سے اللہ کا نور نکلے گا، وہ نور پورے میزان کے اس ترازو کے پڑے میں پھیل جائے گا، لیکن اللہ کے نور کے اندر جو امتیازی شان ہے کہ نور کے اندر وزن بھی ہوتا ہے اور پھیلاؤ بھی ہوتا ہے، لہذا جہاں جہاں نور پھیلے گا وہاں وزن کے ساتھ پھیلے گا۔ نہیں تو قرآن اٹھا کے دیکھ لو کہ اللہ تعالی نے جب تجلی اور نور ظاہر کیا کوہ طور پر، جالو دکا، اس کے اتنا وزن تھا، جاؤ لو دکا وغیرہ موسیٰ صاحب ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، وزن ہوگا۔ ثقیلتان فی المیزان، کلمے کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، چھوٹا سا کلمہ ہر بندہ پڑھ سکتا ہے۔
قاری صاحبان بیٹھے مجھ سے زیادہ اس فن کو جانتے. ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ جس میں حروف حلقی ہوں، یہاں سے نکالو حروف شدت ہوں، حروف مستعلیہ ہوں، مگر بہت سے الفاظ ہیں جن کا پڑھنا مشکل ہوتا ہے. پوری زندگی مشق کرنی پڑتی ہے. سواد کا مخرج کہاں سے، قوا کہاں سے، ایسے کوئی الفاظ نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. زیادہ زباں ہے وہ بات تو ویسی نرم ہے. ضا ہے وہ بھی بیچ میں آیا ہوا ہے، وہ بھی نرم ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کیوں یہ وزنی کیوں؟ اب مختصر سن لو، ایک بات پہلے سن لو، قانون سن لو کہ شریعت مطہرہ میں اور دین میں جب بھی کوئی کلام ہوتا ہے تو اس کلام کے اندر جو معنی ہوتا ہے نا جی، اس معنی کے اعتبار سے اس کی قیمت ہوتی ہے. اس معنی کے اعتبار سے کیا چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس لفظ کے اندر کیا بند ہے اس پر قیمت ہوتی ہے. چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہماری ماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تہجد پڑھ کر اور اذان ہوئی تو آپ گھر سے نکلے تو وہ تسبیح پر بیٹھی تھی. ازواج مطہرات بھی اس طرح تسبیح کرتی تھی. بعض نے تو وہ ڈورے کے اندر دھاگے باندھے ہوئے تھے، اس میں گانٹھیں لگائی تھی، بعض گٹھلیوں پر اس طریقے پر. اسی سے تسبیح نکلی ہے. لوگ بعض بے وقوف کہتے بدعت ہے بدعت ہے. استغفر اللہ، ہر چیز کو بدعت کہنے کا شوق ہے. وہ تسبیح کر رہی تھی، وسلم تشریف لے گئے، فجر کی نماز پڑھائی، مجلس ہوئی. آپ اشراق کے بعد یعنی چاک کے قریب تشریف لاتے تھے، 9-10 بجے یعنی. گھر آئے تو مصلی پر بیٹھے. ہم نے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ میں ذکر کر رہی ہوں. آپ کتنے 2-3 گھنٹے کا دورانیہ ہے، 2-3 گھنٹے زوجہ مطہرہ ذکر اذکار کر رہی ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ تیرے بعد میں نے ایک کلمہ ایک بار کہا، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. سبحان اللہ العظیم یعنی اپنے معنی کے اعتبار سے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، اللہ سبحان اللہ العظیم پوری مخلوق کے برابر تیرے لیے، سبحان اللہ. رضا نفسہ تیری رضا کے برابر، زینت عرشی تیرے عرش کے وزن کے برابر، مداد کلمات ہی تیرے کلمات کی سیاہی کے برابر. کا میں نے ایک بار کہا تیری ان تمام تسبیحات سے مجھے اجر زیادہ مل گیا. اس سے ایک بات اہم سامنے آئی کہ الفاظ جو ہوتے اس کے اندر جو معنی ہوتا ہے اس کے اعتبار سے وزن لگتا ہے، اس کے اعتبار سے قیمت لگتی ہے. اب سبحان اللہ والحمد سبحان اللہ عظیم چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس کے اندر سمندر بند ہے. دیکھیے سبحان اللہ میں اللہ کی تنزیہات کا بیان ہے، صفات تنزیہہ، صفات آدمیہ اور صفات جلال کا بیان ہے کہ ہم اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار دیتے ہیں. یعنی یوں سمجھو کہ اگر ہم یوں پڑھتے کہتے رہیں اللہ کھاتے نہیں ہیں، اللہ پیتے نہیں، اللہ نیند نہیں کرتے، اللہ کو اونگ نہیں آتی، اللہ کی اولاد نہیں، آپ پڑھتے رہیں اور ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لیں تو زیادہ ثواب اتنی بڑی تمہید سے ہوگا کیونکہ سبحان اللہ یہ تمام اوصاف تنزیہیہ تنزیہات کو بتاتا ہے. لفظ چھوٹا سا ہے لیکن اللہ کی صفات آدمیہ پوری کی پوری اس میں بند ہے. وابی حمدہ ہی اللہ کے کمالات کو بتاتا ہے. اے اللہ ہم تیرے لیے سارے کمالات کے اقرار کرتے ہیں. اگر یوں کہے اللہ تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو رزاق ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو حی ہے، تو قیوم ہے، اور ایک دفعہ کہا الحمدللہ تو ساری صفات کا ذکر ہو گیا، صفات اکرام کا ذکر ہو گیا، صرف تحمیدات کا ذکر ہو گیا. تو تنزیہات اور تحمیدات جب ان دونوں کا بندہ اقرار کرتا ہے اس کی توحید خارج ہو جاتی ہے، وہ توحیدات پر آ جاتا ہے. لہذا سبحان اللہ میں اللہ نے تنزیہات کے اقرار ہے، اللہ میں ہر عیب سے تجھے پاک قرار دیتا ہوں، وبی حمدہ سارے کمالات تیرے لیے ثابت کرتا ہوں. اس چھوٹے سے جملے میں آپ نے بے شمار اللہ کی صفات کا تذکرہ کر دیا. جب قیامت کے دن یہ میزان کے اندر اس کا اندر کھلے گا تو اس کے اندر سے وہ سارا نور پھیل کر پورے میزان کو بھر دے. سبحان اللہ العظیم پھر دوبارہ لے کر آئے، تنزیہات کا اقرار دوبارہ لے کر آئے. ہمارے استاد مفتی ولسن ٹونگی فرماتے تھے 2 بار اقرار کرایا تنزیہات کا، کیونکہ عیبوں کو میں اور آپ جانتے ہیں لیکن کمالات کو نہیں سمجھ سکتے اللہ کے.
نہ تو ایک بار کافی. کیسے کمالات ہیں میں کیسے سمیع ہے کیسے بصیر. نہ ایک لمحے میں پورا عالم باتیں کر رہا ہے. پورا عالم جانور انسان پتھر حجر شجر سب کی سن رہے ہیں ایک لمحے اور اس پر دھیان دے رہے ہیں جواب دے رہے ہیں. کیسے سمیع ہے میں آپ نہیں سمجھ سکتے کیسے بصیر نہیں سمجھ سکتے. ہاں تنزیہات جانتے ہیں اللہ کی اولاد نہیں کیونکہ ہم اولاد جانتے ہیں. اللہ کھاتے نہیں ہمیں کھانے کو جانتے ہیں. اللہ پیتے نہیں ہم پینے کو جانتے ہیں. اس لیے تنزیہات کا 2 بار اقرار ہے. یہ تم جانتے ہو یہ 2 بار کہو. اور باقی رہا میرے کمالات ایک بار بھی کہہ لو کافی ہے کیونکہ ان کی حقیقت تک تم نہیں پہنچ سکتے. بلکہ میں تو صاف فرماتے قیامت کے دن بھی سمجھ میں آئے گا اللہ کے کمالات کیا ہے. سمجھ نہیں آئے گا کس درجے کمالات ہیں. باوجود کہ زیارت کریں گے وجوہ یوم الدین ناظرہ الی ربها ناظرہ تر و تازہ چہرے اللہ رب کو دیکھتے ہوں گے اللہ کی زیارت کرتے ہوں گے. ہر جمعے کو زیارت ہوگا ہر جمعے کو زیارت کر. اس لیے جمعے کے لیے بڑی سختی فرمائی کہ 3 جمعے سستی کی وجہ سے چھوڑ دے نفاق کی مہر لگا دی جاتی ہے کیونکہ نالائق یہ تو مولا کے دربار میں حاضری کا دن ہے جنت میں تو اس کی مشق نہیں کرتا ہے. عشاء کی نماز میں سختی کی کیونکہ یہ وہ خاص نماز ہے جو اس امت کو دی گئی تو کسی امت نے نہیں پڑھی. فجر کی نماز ہم لائیں گے اور امتیں بھی آئیں گی ہم نے بھی فجر پڑھی. زور آئے گی اور امتیں بھی ہم نے بھی زور پڑھی. مغرب اثر آئے گی اور امتیں بھی کہیں گے ہم نے اثر پڑھی. مغرب اور امتیں بھی آئیں گی ہم نے مغرب پڑھی. ہم عشاء لائیں گے کوئی من مرتا شریک نہ فرمائیں گے اب انکم فضلتم بها علی سائر الامم. عشاء کی نماز وہ ہے جو سب پر تم فضل لے گئے. فرمایا عشاء وہ نہیں پڑھتا جو منافق ہوتا ہے. کیوں فرمایا یہ؟ لیکن خاص تو ہماری چیز تھی وہی نہیں ہو رہی ہم سے. کہ نیند آ گئی تھی یہ کان کھول کر سن لو میری بات. میں اس لیے کہ دونوں خاص مو ہے. پوری نمازیں بہت خاص ہے لیکن ان میں جو نفاق کا حکم لگایا کس پر لگایا؟ عشاء کی نماز پر جمعے پر لگایا کیونکہ جمعے کے دن خدا کے دربار میں حاضری دینی ہے اور جمعہ بھی اس امت کے ساتھ خاص ہے کسی اور کو نہیں ملا. سب کو اللہ فرمایا ایک دن چھپایا میں نے جو میرا خاص دن ہے. تلاش کرو یہودیوں ہفتہ آ گیا. عیسائیوں اتوار لے لیا. مسلمانوں جمعے میں پہنچ گئے مدینہ سے رسول اللہ کے آنے سے پہلے ہی وہاں پر جمعہ شروع کر دیا. شام سے پہلے کئی دن ہم بھی کچھ نہ کچھ ذکر اذکار نماز اور نفل پڑھا کریں. قرآن کے آپ دیکھیں آتے ہی ہجرت آتے ہی اور آپ ابھی مسجد نبی تک نہیں پہنچے اور بیچ میں جمعہ فرض ہو گیا تو مسجد جمعہ مسجد قباء مسجد نبی کے درمیان میں ہے. دیکھیے نا آپ حضرات سے ماشاءاللہ اللہ سب کو دکھایا جو نہیں دیکھے وہ بھی دیکھیں. بیچ میں 4 دن کے بعد بعد میں 4 بعد میں 14 بعد میں 4 ہیں کہ پیر کو تشریف لائیں. آپ سب سے پہلے مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور مدینے والوں کو اللہ اکبر شان رحمت دیکھی میرے محبوب کی کہ مدینے والے 450 کلومیٹر کا سفر ہے. ہو سکتا ہے کوئی مدینے والا نہ جا سکتا ہو وسائل نہ ہو کمزور ہو معذور ہو. اے مدینے والو اے آنے والو تم قباء میں نفل پڑھ رہو تمہیں عمرے کا ثواب مل جائے. کیا بات ہے. میں غور کیا اس وقت مجھے بات سمجھ میں آئی کہ رحمت العالمین نے ان مدینے والوں کو نہیں چھوڑا. اگر کوئی نہیں جا سکا مکہ کسی وجہ سے اس میں کمزوری ہے وہ زمانے میں مشکل تھا آج تو خیر آسانیاں ہو گئی. انہوں نے کہا قباء مسجد من تطہر فی بیتی اپنے گھر سے وضو کر کے جا کر نفل پڑھ لے. فرمایا کہ اس کو عمرے کا اجر مل جائے گا. چوتھے دن چلے جمعہ فرض ہو گیا. جمعے کی نماز پڑھائی پھر مسجد نبی پہنچے. اگلے دن مسجد نبی کی تعمیر شروع ہوگی. رسول اللہ نے 4 دن میں 3 مسجدوں کی بنیادیں رکھ دی. یہ مسجدیں بنانا اتنا اونچا عمل ہے اتنا اونچا عمل ہے. اس لیے مسجدوں میں اپنا حصہ رکھا کرو. مسجد مدرسے میں پھر نہ کہنا ہمیں تو پتہ نہیں تھا وہ کون سا اکاؤنٹ ہے جس کے اندر بہت زیادہ کچھ ملتا ہے. یہ 2 اکاؤنٹ ہے. مدرسوں کا اکاؤنٹ وہ صفہ ہے اس کا ذکر بھی آیا اور مسجد کا اکاؤنٹ
لہذا مسجد کا تعلق مکہ سے ہے، صفہ کا تعلق مدینے سے ہے۔ مسجدیں مکہ کی خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں اور مدرسے صفہ کے بیٹے ہیں۔ ماشاء اللہ لہذا تم چاہتے ہو مکہ کی رحمتی بھی لینا اور مسجد اور مدینے کی بھی، تو دو ہی چیزیں ہیں جن سے تم وہاں سے تمہارا لنک ہو جائے گا، مکہ شریف سے بھی، اور اس کو بات کرو گے اپنے عمل سے، اس سے پیسے سے خرچہ کرو تو مکہ والوں سے، مکہ سے لنک ہو گیا، واہ خدا کی رحمت، اور یہاں صفا والے مدینے والے کی رحمت، سبحان اللہ۔ بس میں ختم کر رہا ہوں شعر کو پڑھ کر، بڑا پیارا شعر ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا، اے رب تو کریمی و رسول تو کریم، اے رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستم میں آنے دو کریم، اللہ تیرا لاکھ بار شکر ہے میں دو کریموں کے درمیان ہوں، میں اللہ تیرا دامن پکڑ لوں بیڑا پار، میں رسول اللہ کا دامن پکڑ لوں بیڑا پار۔ اور درود شریف بھی اس میں یہ دیا، اللہم صلی، اللہم اللہ کا دامن پکڑ لیا، صلی علی محمد رسول اللہ کا دامن پکڑ لیا، درود میں دونوں شانیں رکھ دی ہیں۔ میرے شیخ اسی درود شریف پر فرمایا کرتے تھے، یہ شعر سنایا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے، ہاتھ نکلے میرے دونوں کام کے، ان کو تھاما دل کا دامن تھام کے، ہاتھ نکلے میرے دونوں کام کے، اللہم اللہ کا دامن پکڑ لیا، صلی اللہ محمد رسول اللہ کا، رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستم میں آنے دو کریم، باخر دعوانا